کرتے رہو۔ تو حضرت امام ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تو یہ مکہ والے کافر جب مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب حکم ہو گیا کہ اے محبوب اپنے غلاموں کو لے کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں، مکہ کو چھوڑ دیں، مکہ والوں نے آپ کا وہاں جینا محال کر دیا، کبھی پتھروں کی بارش، کبھی بال گالیاں، کبھی کوئی کسی ہر قسم کی تکلیف رسول اللہ کو آپ کے غلاموں کو دی جا رہی ہے۔ اللہ نے پھر حکم دے دیا کہ یہاں سے ہجرت مدینہ کر کے چلے جاؤ۔ لیکن جہاں مدینہ میں جا کر مسلمان پھیلنے لگے، باہر آنے لگی، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، کفار مکہ کو پھر یہ پتا چلا کہ مسلمان تو بڑھ رہے ہیں، یہ نہ ہو ایک بڑی قوت بن کے ابھرے اور پھر ہمارے مکے پر حملہ آور ہو کر ہم سے مکہ چھین نہ لیں، ہمارے اوپر ہمیں نہ ختم کر دیں۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی تو تھوڑے ہیں، ان حالات میں ہی ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت سارے صحابہ کو، سارے مسلمانوں کو ابھی سے ختم کر دیا جائے، ان کا نام و نشان ہی ختم کر دیا جائے۔ جب ان کا بیج ہی ختم ہو جائے گا تو پھر کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ انہوں نے پھر کچھ تیاریاں شروع کر دی۔ ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اطلاع ملی، ادھر رب کا بھی حکم آ گیا کہ اب خاموشی ختم ہو گئی ہے، اب جب یہ جنگ کا آغاز کریں گے تو آپ نے بھی ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، آپ نے بھی کفر کے ساتھ ٹکرانا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے بھی اجازت مل گئی مسلمانوں کو۔ تو جب اجازت مل گئی، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اب